حضرت عثمان توجہ رکھنا، وضو کر رہے ہیں، توجہ رہے، وضو کر رہے ہیں، وضو سے فارغ ہوئے، پھر مسکرائے. آپ تھوڑا سا مسکرائے نا ہمارے سے، تھوڑا سا مسکرائے. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ مسکرا کر فرمایا مجھے مسکرانے کا کوئی شوق نہیں، یہاں میں نے اپنے نبی کو وضو کرنے کے بعد مسکراتے ہوئے دیکھ لیا، ویسے مجھے مسکرانے کا کوئی شوق نہیں. صحابہ نے کسی جگہ کے کسی عمل کو چھوڑا نہیں ہے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ تشریف لائے، گھر میں دیکھا گوشت پکا ہوا ہے، دستی کا گوشت اٹھایا، نوش فرمایا. بس جا کے نماز پڑھ سکتے ہیں نا. ساتھیوں کو کہتا ہے دیکھو بھائی میں نے گوشت کھایا ہے، وضو نہیں کر رہا، نماز پڑھ رہا ہوں. کیونکہ ابتدا میں یہ بھی حکم تھا نا کہ پکا ہوا، آگ پہ پکی چیز کھانے سے وضو ٹوٹتا ہے. اب یہ حکم ختم ہے. دیکھو میں گوشت کھا کے وضو نہیں کر کے نماز پڑھ رہا ہوں پرانے وضو پر. کیوں؟ کہتے ہیں اللہ کے نبی نے ایسا ہی کیا تھا. آخر ایک بات حضرت عثمان کی ایک روایت اور سنیں. مکے میں گئے، آج جس کے آدھی پنڈلی تک پانچے ہو ہم اس کو بڑی تعجب سے دیکھتے ہیں. بھائی صاحب یہاں تو پانی بھی نہیں، مچھلیاں بھی نہیں، اتنے پانچے چڑھائے کیوں ہیں؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ گئے سفیر بن کر. آدھی پنڈلی پر پانچا ہے، ازار ہے. سرداروں نے کہا آئے مذاکرات کے لیے ہو، جن کے پاس جاتے ہو انہیں یہ پسند نہیں، جن کو آج یہ پسند نہیں وہ اپنی نسبت کو سوچے کہ کس کے ساتھ مل رہا ہے، اور جس کو یہ پسند ہے وہ لوگوں کی باتیں نہ سوچے، وہ یہ سوچے میں کس کے ساتھ کھڑا ہوں. انہوں نے کہا یہ سردار کو پسند نہیں ہے. پہلے حدیث کے الفاظ سنیں پھر میں اپنے ذوق کا ایک ترجمہ کرتا ہوں. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہاکذا ازار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں اسے پسند ہے یا نہیں، میرے نبی کا ازار یہاں ہوتا تھا، یہ میرے نبی کا ازار ہے، میں اس کی پیروی کروں. اب میں ترجمہ کروں. انہوں نے کہا سرداروں کو یہ پسند نہیں، تو ہم کسی کو نہیں کہتے جب بات کو لائٹ لیتے ہیں، ہم کہتے ہیں باڑ میں چلے جاؤ. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ فرمایا ساری دنیا کے سرداروں کو کائنات کے سب سے بڑے سردار کی جوتی پہ قربان کرو، میرے سردار کے پانچے یہاں ہوا کرتے ہیں. ہم مدینہ منورہ میں تھے نا، ہمارے بھائی عبد الرحمن نے الیاس قادری صاحب کا ایک مرید وہاں میں ملا، وہ کونے میں بیٹھ کر ایک اپنے انداز میں کچھ کہہ رہا تھا. اس نے اس کو منوانے کی اتنی کوشش کی، پانچے ٹخنوں سے اوپر رکھوانے کی، لیکن مجال ہے کہ زمین جنبت نہ جنبت، گل محمد نمی جنبت. اس نے قطعاً ماننے کے لیے تیار ہی نہیں بنا. عاشق رسول. خیر میں دائیں بائیں نے جو چند باتیں بسا. اسی طرح صحابہ کرام میں ایک صحابی ہیں، اس صحابی کا نام ہے خریم اسدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، یہ آخری روایت اس کی سن لیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے خریم کی بات ہے. پتہ یہ صحابہ میں سے کون سا صحابی ہے؟ اس کے کندھوں تک بال ہوتے تھے، کندھوں تک، اور پانچے اس صحابی کے ہمیشہ ٹخنوں سے نیچے ہوتے تھے. یہ حدیث کے الفاظ ہیں. اس خریم کے بارے میں اور صفات اس میں بہت تھی. آپ روایت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے مسند امام احمد بن حنبل میں لائے. خریم اسدی کی باتیں آئیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم الرجل الخریم، خریم بہت اچھا آدمی ہے. دیکھنا میرے نبی نے کتنا فرمایا خریم بہت اچھا آدمی ہے. لولا طول جمتہ و اسبال ازارہ، کاش یہ اپنے بال تھوڑے چھوٹے کرائے اور پانچے ٹخنوں سے اوپر. حضور نے فرمایا کاش یہ پانچے ٹخنوں سے اوپر کر لیں. اور یہ بات
خریم اسدی رضی اللہ عنہ کو کسی نے آ کر کہا آج آپ کے بارے میں اللہ کے نبی نے ایسا فرمایا ہے، اس نے یہ نہیں کہا کہ میں اس کو، فرمایا کینچی کدھر ہے، کینچی منگوایا، یہاں رکھے، بال کاٹے، اپنے ازار کو وہیں پکڑ کے اس نے کاٹ کے فرمایا میرے نبی کو پسند نہ ہو اور خریم وہ کام کرتا چلا جائے. اور آخری روایت، بات ختم.